قبول دیا سب میرے ساتھ مل کے بولیں گے بابا ترشا سرکار بابا ترشا سرکار ڈرتے لگی رسی قطار تے لگی رسی قطار سب دے گھر وچ آوے بہار سب دے گھر وچ آوے بہار بابا ترشا سرکار بابا ترشا سرکار وہ سوالی ہے آ کے منگن دعاواں سوالی ہے آ کے منگن دعاواں اور ہے کیڑے در تے جاواں اور ہے کیڑے در تے جاواں ساڈا کی پیرا سوال بابا ترشا سرکار بابا ترشا سرکار در تے آیا جڑا وے سوالی ہے در تے تے آیا جڑاؤ سوالی مڑیا نہیں تو پھر خالی سبحان اللہ رے آ کوئی ہے کوئی خالی سب دی زندگی دیتی سوار ہے سب دی زندگی دیتی سوار بابا ترشا سرکار بابا اللہ کی توحید پہ آ جا ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے جو اپنا طہارت نہ کر سکے جو اپنا غسل نہ کر سکے جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلال نے مکے کی گلیوں میں کیا تھا حیدرآباد کے ایک مولوی صاحب کا جملہ سناؤں وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مولوی چیلنج کرتا ہوں میں مجھے کوئی پیر فقیر کوئی مولوی کسی جماعت کا بڑا گارنٹی دے دے کہ میں بخشوا لوں گا میں بریلوی فرقہ چھوڑ کے تمہاری جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ ہمارے گروپ میں آ تیری بخشش ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا میں تمہارے گروپ میں آنے کے لیے تیار ہوں کہا اگر نہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تو پھر سنو میں کہتا ہوں ہماری جماعت میں آؤ ہماری جماعت میں آؤ گے پیر جیلانی بخشوا لے گا غوث اعظم بخشوا لیں گے غریب النواز بخشوا لیں گے آؤ سارے بریلوی ہو جاؤ مجھ سے جنت کے ٹکٹ لے جاؤ ہمارے یہ بڑے بڑے پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے مریدوں کو چھڑوا کر جنت میں لے جائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون تمام جماعتوں کے مولویوں اور ملاؤں سے میری گزارش ہے میرا چیلنج ہے اگر تم یہ مجھے تمامیت دے دو مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم میری بخشش کراؤ گے تو میں یہ جماعت چھوڑ کے تمہاری جماعت میں آنے کو تیار ہوں مجھے اب کوئی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی قرآن کی ضرورت نہیں ہے تم تو بھی حدیث قرآن پوچھے میں کچھ بھی نہیں پوچھ رہا ایک ضمانت دے دو احمد نقشبندی تو آ جا ہم تیری بخشش کرا دیں گے احمد نقشبندی صاحب آپ آ جائیے ہماری جماعت میں ہم آپ کی ضمانت لیتے ہیں ہم آپ کو جنت میں بھجا دیں گے کوئی جماعت کا مولوی اور ملا مجھے اس بات کی ضمانت دے دے میں اس کی جماعت میں آنے تیار ہوں نہیں دے سکتا تو آ جائے سنت میں میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو نہ آ جا غوث اعظم بخشانے کو تیار ہے غریب نواز بخشانے کو تیار ہے بابا شرف الدین بخشانے کو تیار ہے ارے کوئی بھی تیرا دامن نہ تھامے تب فاطمہ کے بابا تو ہے ہی ظالم تو نے چیلنج دیا ہے میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں اللہ کی قسم واحد بن جا محمد کی حدیث گارنٹی دیتی ہے تجھے اللہ جنت دے دے گا اللہ کی توحید پہ آ جا
ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے، جو اپنا طہارت نہ کر سکے، جو اپنا غسل نہ کر سکے، جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے، جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے، ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے، جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے، جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے، اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے، وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث آدم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار۔ اور دھرتی پہ لوگوں سن لو، کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے، اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، اسے موت۔ تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے، ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے، غریب نواز ایک ہے۔ اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے۔ کیسے؟ دلیل مانگو ہم سے۔ وہ مالی کہتا ہے انتم الفقراء، تم سارے غریب ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے منگتے ہو۔ نبی، ولی، علی، غوث، قطب جو تم نے بنا رکھے ہیں، اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث و قطب کے، سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہے، سوالی ہے، منگتے ہیں۔ غوث آدم غریب النواز، بندہ نواز، بندہ پرور، داتا اپنے عرش پہ ہے، وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا۔ تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے، اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ، بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا۔ عمل کرنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ یہ وہ راستہ ہے شرک کا جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آ جاؤ، ہمارے سلسلوں میں آ جاؤ، ہماری پیری فقیری پہ آ جاؤ، ہمارا دم بھرتے رہو، نذرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے۔ تمہارے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے، یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی، یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم نے امام اعظم کہا، قائد اعظم کہا، رہبر اعظم کہا، اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کا دروازہ کوئی اور کھلوا نہیں سکتا۔ جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی جا نہیں سکتے۔ جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گارنٹی صرف اہل الحدیث کے پاس ہے، وہ جنت کھلوائے گا، جنت میں پہلا قدم محمد کا لگے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پہ کوئی ثبوت اور گارنٹی موجود